بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اپنی تعمیر شخصیت پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ پہلوؤں سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہم خود اپنی پرسنالٹی کا ہم خود ایک انالیسس خود ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لیکچر میں ہم نے ایک تعمیر شخصیت کے اندر کچھ 8 پہلو سوچے تھے کہ جو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاقی پہلو، روحانی پہلو، عقل و دانش، صحت، معاشی کیریئر، صلاحیتیں، سماجی پہلو اور مستقبل کی تعمیر۔ ان سب پہلوؤں پہ ہم الگ الگ لیکچرز کی ہمیں ضرورت ہوگی، بلکہ کئی لیکچرز کی ضرورت ہوگی۔ ایک ایک ٹاپک پہ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک پہلا ٹاپک یہی اخلاقی پہلو۔ اب یہ اخلاقی پہلو کیا ہے؟ عام طور پر ہم لوگ تو اخلاقیات کو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ذرا اچھی طرح بات کر لیں، لیکن حقیقت میں یہ صرف ایک ہی پہلو نہیں ہوتا، بلکہ اور بہت سے اس کے پہلو ہوتے ہیں کہ جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب اسی کی ہم تفصیل میں عرض کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم قرآن مجید سے ہی ہم سٹڈی کرتے ہیں اور یہیں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کیا پہلو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ انسانی شخصیت جسے ایسا اسے ٹھیک بنا دیا، پھر اس میں اس کی برائی اور اس کی نیکی کا شعور پیدا کر دیا۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو پاک کر دیا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا کہ جس نے اس نیکی اور برائی کے شعور کو آلودہ کر دیا۔ اب یہ کیا ہے؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسانی پرسنالٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ جس کے اندر برائی اور نیکی دونوں کے جو پہلو ہیں وہ بنا دیے ہیں۔ اب جس نے اس نیکی کو کے شعور کو زیادہ ڈیولپ کر دیا تو یہی آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، اور جو ناکام ہو گیا اس کام سے اور برائیوں کی طرف آ گیا تو اس نے پھر آلودگی، گندگی وہ آ گئی اس پرسنالٹی۔ تو اب ڈیسیژن ہم نے خود کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم کس حد تک اپنی پرسنالٹی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے تو اس میں سے کیا چیز ہے۔ اب آپ کے ذہن میں پہلا سوال یہی ہوگا کہ بھئی یہ برائی اور نیکی دونوں کا کیوں ہمارے اندر ڈال دیا؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی اس کو اس زندگی میں اس لیے نیکی اور برائی دونوں میں سلیکشن کی آپشن ہمیں اس لیے دے دی ہے کہ یہ ایک ہمارا ایگزام ہے کہ ہم نے سلیکٹ کس چیز کو کرنا ہے اور کس چیز کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا ایگزام۔ تب دیکھیے، فرض کیجئے کہ یہ ہماری شخصیت ہے جو آپ کی شکل میں آ رہی ہے۔ ایک تو ظاہری جسم ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، ہمارا سر ہے، ہمارا سینہ ہے، ہماری جسم کے اور پارٹس ہیں جو بنے ہوئے۔ تو اوپر ہم دیکھیں تو ایک دانش ہے، یہ ہمارے ذہن میں، برین میں ہوتا ہے، عقل ہے، لاجک ہے کہ جس سے ہم ایک چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر علم کے حصول کی صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ پرسنالٹی کے اندر یہ دیا ہوا ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا چیز ہے۔ پھر خیر و شر کا شعور بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بنا دیا ہوا ہے بائی ڈیفالٹ کہ نیکی کیا چیز ہے اور برائی کیا ہے۔ اور حافظہ یعنی اس کو پھر میموری کو یاد بھی کر لینا کہ ہاں بھی یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اب یہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ اب دیکھیے کہ فار ایگزامپل اگر ہمیں یہ بالکل ایک چھوٹے سے بچے کو ہی ہم دیکھ لیں تو وہیں سے ہمیں ایک اسی سٹیپ میں یہ خیر و شر
کا سامنے آ جاتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم اگر جب بچے تھے تو بالکل ہم اس وقت 1-2 سال کے تھے، تو اس وقت کوئی اور بچہ اگر ہمارے کھلونے کو چھین لیتا تھا تو ہمیں کتنا برا لگتا تھا، اور جب ہمیں دیا جاتا تھا تو پھر ہم بہت خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے اس پہ. تو بالکل آپ کے بچے بھی ایسے ہی یہ کر رہے ہیں کہ یہ اگلے کی چیزیں چھیننا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بری چیز ہے. اور یہ چیز کہ ہمیں دی جائے یا ہم اگر کسی کو دیں تو یہ بہت اچھا ہے. تو یہ ہوتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ بھی یہ دیکھیے کہ جو چیز آپ کو دی جاتی ہے تو آپ کو وہ دوسروں کو بھی دینا چاہیے، اور جو چیز آپ کو دی جائے تو آپ کو بہت بری لگتی ہے تو وہ آپ نہ دیں کسی کو. کہ یہ اگر کریں گے تو پھر ایک وہیں سے شعور انسان کے اندر آ جاتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ جذبات اور احساسات ایک اور فیکٹر ہمارے اندر پرسنالٹی کے اندر شامل ہوتا ہے. ایک چیز ہے خواہشات. خواہش آتی ہے نا، اب خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی. مثلا یہ خواہش آئی کہ یار ہم اٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے کا ایک میسج آیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم آ جائیں، تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک خواہش ہے. یہ خواہش آئی تو ہم نے کیا نا کام. اور کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک برائی، فار ایگزامپل کسی سے پیسے جو ہم نے چھیننے، یہ بھی خواہش آ رہی ہوتی ہے. کوئی اپنا بھائی ہو، بہن ہو، کوئی اپنی ایون پیرنٹس ہوں، تو ان سے ہم چھین لیں جس چیز کی ہمیں ضرورت، یا کھانے کی کوئی چیز کی ضرورت آ رہی ہے اور وہ ان کے پاس ہے تو چھین لیں ہم جا کے. سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے. ایک ہمارے اندر جو ایک نیگیٹو افیکٹ غصہ بھی آتا ہے. یہ غصہ تو نیچرلی آ ہی جاتا ہے ہر انسان پہ، کوئی چیز اگر بری لگ رہی ہو. لیکن اب اصل یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ایکشن کیا کر رہے ہیں. اگر ایکشن تو یہی ہو رہا ہے کہ اگلے کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو اس پہ آ رہا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس قسم کا آیا کہ ہم نے پکڑ کے اس کو قتل کرنے پہ تیار کرنے ہم آ جائیں یا ان پہ حملہ کر لیں، تو یہ ایک نیگیٹو افیکٹ بھی آ جاتا ہے. ایک خوف، یہ جو رسک مینجمنٹ کا شعور ہے وہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ یار یہ چیز، یہ تو بہت برا ہوگا یہ اگر یہ معاملہ ہو گیا. کہ مثال کے طور پر کوئی ڈاکو ہمارے گھر آ جائے، یا اگر بارش ایسی آ جائے کہ پورا سیلاب ہمارے گھر میں آ جائے، تو یہ تو خوف رہتا ہے نا. تو ہم اس کو ابھی مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اپنی سیکیورٹی ایسی کر لیتے ہیں اپنے گھروں میں کہ کوئی ڈاکو آسانی سے آ نہ سکے. اسی طرح سے جیسے بارش کی ایک ایگزامپل ہے، اس کا ایک رسک ہے، تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا اونچی جگہ پہ رکھ لیتے ہیں اپنی کنسٹرکشن کو، تاکہ پانی آئے بھی تو نیچے گر جائے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. ایک جنسی جذبہ بھی ہوتا ہے جس کو آپ شہوت کہتے ہیں، کہ ایک سیکس کی خواہش، یہ بھی نیچرلی انسان میں آتی ہے. تو اس کے لیے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے؟ یعنی خواہش تو نیچرلی آ جاتی ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء کرام علیہ السلام نے وہ بتا دیے کہ بھی یہ طریقے ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، آپ کر سکتے ہیں، اور یہ نہیں کر سکتے. کہ یہ بتا دیا کہ بھی کہ یہ تعلق صرف میاں بیوی کے اندر ہی یہ معاملہ ہونا چاہیے. تو لمٹ یہ کر دی، اس سے باہر نہ جائے. رحم دلی کی خواہش بھی ہمارے یہاں آتی ہے کہ یار ہم کسی کی ہیلپ کر لوں. تو یہ کیا خیال ہے، اچھا ہے یا برا ہے؟ تو آپ فوراً کہیں گے کہ یہ اچھا ہی ہے. تو یہ ایک جذبہ پازیٹیو بھی آ جاتا ہے ہمارے. اس طرح اور بھی سوچ لیجئے کہ اور کیا کیا جذبے آپ کے اندر آتے ہیں، اور خود آپ اس کو خود سلیکٹ کریں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا. تو یہاں سے ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا.